لگی بیاں میت پہ آ کے بانو یہ کرنے لگی بیاں کس نے مٹا دیا میرے نام و نشان کو اس کی نظر لگی میرے کڑیل جوان کو بیٹا بتاؤ آج سواری کدھر گئے بیٹا یہ شکل چاند سے مٹی میں بھر گئے بیٹا سنان ظلم جگر سے گزر گئے بیٹا تمہارے پالنے والی نہ مر گئے بیٹا تمہارے پالنے والی نہ مر گئے بانوں سے کس مقام پہ تم آج بولو گے اس ماں کے گھر میں آج کمر جا کے کھولو گے اکبر ہمارے جینے کی صورت بتاتے جا ایک بار پھر صدا مجھے اپنی سناتے جا ہماری دلہن کو بیاہ کے گھر میں بٹھاتے جا بہتر یہی ہے خواب میں مجھ کو ملاتے جا بہتر یہی ہے خواب میں مجھ کو ملاتے جا بیٹا پرائے دیس میں چھوٹے ہو ساتھ سے مٹی نما کو دے گئے تم اپنے ہاتھ سے مٹی نما کو دے گئے تم اپنے ہاتھ سے جب شہید بسر کو فاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومقتدانا وهادينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين الأكرمين المظلومين
الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سلطان مرزا ابن آغا مرزا کی روح کو خصوصاً عموماً تمام مومنین و مومنات اور جو یہاں کے خادمین اور یہاں کے جتنے بھی ممبران مرحوم ہو چکے ہیں ان سب کے لیے ایثار کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صراط الذین انعمت علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو احد اللہ الصمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احد اللہ الصمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الصمد. صلوات سورہ مزمل کی 15 نمبر کی آیت ہے جس کو میں نے 15 یا 17 نمبر کی آیت ہے جس کو میں نے آپ کی خدمت میں اس وقت سرنامہ سخن قرار دیا ہے. 17 نمبر کی آیت ہے. ارشاد خداوندی ہو رہا ہے بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول کو بھیجا ہے شاہد کے طور پر، گواہ کے طور پر، اسی طرح سے کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے ہم اس سے پہلے فرعون کی طرف ایک رسول کو بھیج چکے ہیں. اللہ ہادی کا انتظام کرتا ہے، وہ رہنما مقرر کرتا ہے، وہی رسولوں کو بھیجتا ہے، وہی خلیفہ بناتا ہے، اسی کے یہاں سے امام کا انتخاب ہوتا ہے. جتنے انتخابات ہیں اس میں ہمیں حق نہیں دیا اللہ نے کہ ہم اپنی طرف سے کسی کو ہادی اور رہنما انتخاب کریں. ہادی اور رہنما کا انتخاب خلاق دو عالم نے، خلاق کائنات نے ہمارے اختیار میں نہیں دیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ پروردگار جب تو نے ہمیں اس دنیا میں بھیج ہی دیا ہے، خلق کر ہی دیا ہے، تو اب یہ انتظام ہمارے اختیار میں دے دے کہ ہم اپنی مرضی سے جس کو چاہیں انتخاب کر لیں، جس کو چاہیں اپنا رہنما قرار دے لیں، جس کے پیچھے چاہیں ہدایت حاصل کر لیں، اس کے پیچھے پیچھے چلیں، جس سے چاہیں راستہ معلوم کریں. تو عجب نہیں آواز قدرت آئے، نادان تو نہیں جانتا، تجھے پیدا کرنے والا میں ہوں، تیری خلقت میرے اختیار میں ہے. تو تجھے پیدا کرنے کے بعد تو یہ سمجھتا ہے کہ تو سب کچھ جان گیا، جبکہ تو جاہل تھا، تو نادان تھا، تجھے ہم نے کچھ بھی دے کے بھیجا نہیں تھا.
تجھے ہاتھ تو دیے تھے ہم نے، لیکن تو ان کو اٹھا نہیں سکتا تھا. تجھے زبان تو دی تھی لیکن تو بول نہیں سکتا تھا. تجھے آنکھیں تو دی تھی لیکن تیری آنکھیں ٹک کے دیکھ نہیں سکتی تھی. تجھے ہم نے یہ ساری چیزیں دی تھی اور پھر ہم نے تجھ کو لا تعلمون کا مصداق بنایا تھا کہ تو کچھ بھی نہیں جانتا تھا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو کچھ بھی نہ جانتا ہو وہ دوسروں کی ہدایت کرے؟ یہ کیسے ممکن ہے جو کچھ بھی نہ جانے وہ دوسروں کی ہدایت کرے؟ تو ہدایت کس کا کام ہے؟ ہادی کون ہو سکتا ہے؟ رہنما کون ہو سکتا ہے؟ تو پتا چلا کہ جو ہمارے ہی جیسا ہے وہ ہماری ہدایت نہیں کر سکتا. ہم سے بہتر ہونا چاہیے. تو بہتر وہ ہے جس کو خلاق کائنات نے اتنا علم دے کے بھیجا ہے کہ جو زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہے وہ وہی ہے جو بتا سکتا ہے کہ تمہارے درمیان کون بہتر ہے. جس کے پاس اللہ نے ساری کتاب کا علم دے کے بھیجا ہے وہ ہماری ہدایت کر سکتا ہے، وہ ہمارا رہنما ہو سکتا ہے. صلوات بھیج دیں محمد والے محمد. ہمیں انتخاب کرنے کا حق نہیں دیا اس لیے کہ ہم ایسے بھی غیر معصوم ہیں اور ہم خطا اور غلطی مسلسل کرتے رہیں گے. تو جو خود ہی غلطی کرتا ہو، جو خود ہی گناہ کرتا ہو، جو خود ہی خطا کرتا ہو، وہ دوسرے کو کیسے روک سکتا ہے؟ اور پھر بات جائے گی صلوات پڑھیں محمد. بات پلٹ کے جائے گی خالق کائنات تک کہ پروردگار تو نے کیسے کو بنا دیا، تو نے کیسے کو انتخاب کرنے کا اختیار دے دیا ہے کہ یہ تو ہمارے ہی جیسا ہے. تو ہمارے جیسا ہمارا ہادی اور رہنما نہیں ہو سکتا. تو کس کو ہادی اور رہنما ہونا چاہیے؟ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا انا ارسلنا، ہم نے بھیجا ہے، ہم بھیجنے والے ہیں، ہم منتخب کرنے والے ہیں، ہم استعفا کرنے والے ہیں. چناؤ کا حق ہمیں ہے. یہ تو آج جو چناؤ ہو رہے ہیں، جو آج آپ دیکھتے ہیں، یہ اللہ کا انتخاب نہیں ہے، بلکہ یہ انتخاب کرنے کا جو سلسلہ شروع ہوا، ادھر رسول کی آنکھ بند ہوئی، ادھر رسول کی آنکھ بند ہوئی اور ادھر لوگوں نے ایک ایسی جگہ کہ جہاں پر جس کو ثقیفہ کہتے ہیں، اور ثقیفہ یعنی جہاں عرب کے ڈاکو اکٹھے ہو کے اپنا مال ڈکیتی تقسیم کرتے تھے، جو لوٹ کے لاتے تھے جس مال کو اس جگہ پہ لا کے تقسیم کرتے تھے، یہاں لا کے بانٹتے تھے، یہاں مشورے کرتے تھے، یہاں گفتگو ہوتی تھی. ادھر رسول کی آنکھ بند ہوئی، ورنہ انتخاب صرف اللہ کو اختیار ہے، انتخاب وہی کرتا ہے. اور پیغمبر نے اسی لیے اس چیز کو پہلے سے عیاں کر دیا تھا کہ معصوم ہی ہادی ہو سکتا ہے، معصوم ہی رہنما ہو سکتا ہے. اور غدیر کے میدان میں پیغمبر نے جانے سے پہلے اس چیز کا اعلان بھی فرمایا. پیغمبر نے آخری حج کے موقع پر سارے مسلمانوں کو یہ بتلا دیا تھا کہ یہ ہمارا آخری حج ہوگا، لہذا تمام مسلمان اکٹھے ہو جائیں، تمام حج کرنے والے آ جائیں، تمام لوگوں تک یہ پیغام پہنچ جائے، لوگ سمجھ لیں کہ پیغمبر کے بعد ہادی کون ہوگا، رہنما کون ہوگا. اور اس حج کے لیے تاریخ بتاتی ہے 1.25 لاکھ مسلمانوں کا مجمع تھا. آخری حج میں پیغمبر کے آخری حج میں تقریباً 1.25 لاکھ مسلمانوں کا مجمع تھا، جہاں پر سارے لوگ اکٹھا ہوئے. اور پیغمبر نے باقاعدہ، ایسا نہیں کہ 2-4 منٹ میں یہ کام ہو گیا ہو، نہیں، انتخاب جو کیا پیغمبر نے حکم الہی سے کیا. حتیٰ خود پیغمبر کو اختیار نہیں دیا اللہ نے. اگر آپ توجہ فرمائیں، اللہ نے خود پیغمبر کو اختیار نہیں دیا کہ آپ اپنے مرضی سے کسی کا انتخاب کر دیں، نہیں، حکم ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے، یا ایھا الرسول بلغ، اے میرا رسول اس حکم کو پہنچا دو، ما انزل الیک من ربک، جو تمہارا رب تم کو پہلے نازل کر چکا ہے، جو پہلے سے بتا چکا ہے، جس کا اعلان کرنے کا تمہیں پہلے سے کہا جا چکا ہے. یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا تھا، رسول کو پہلی مرتبہ ذوالعشیرہ کے موقع پر رسول کو یہ اعلان کرنا پڑا تھا. وہاں بھی اللہ کے حکم سے ہوا تھا، اور یہاں بھی اب جب آخری حج تھا، اللہ کو تو معلوم ہے نا
اللہ پہلے بتا چکا ہے، جبرائیل کے ذریعے سے پیغمبر کو یہ پیغام دیا جا چکا ہے، آپ کی عمر کا یہ آخری حج ہوگا، لہذا اب حج بھی تمام ہو گیا، حج تمام ہو گیا، لیکن حج تمام ہونے کے آثار ابھی باقی تھے، ابھی مکمل نہیں ہو پا رہا تھا حج۔ میں توجہ چاہتا ہوں، ابھی مکمل نہیں ہو رہا تھا۔ مکمل کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ مکمل ہونے کی وجہ یہ تھی، نامکمل ہونے کی وجہ یہ تھی کہ جب پیغمبر اسلام نے آخری حج سے پلٹتے ہوئے غدیر خم کے میدان پر لوگوں کو حکم دیا کہ آپ اپنے اونٹوں کے کجاووں کو اتار دو، جو آگے جا چکے ہیں ان کو واپس بلا لو، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کرو، جب سب اکٹھے ہو جائیں اس وقت ہمیں ایک اعلان کرنا ہے۔ پیغمبر اسلام کو ایسا نہیں کہ آسانی سے کہہ دیا ہو پر اللہ نے، آپ انداز آیت دیکھیں، آیت کا جلال دیکھیں، یا ایھا الرسول بلغ، امر ہے پہنچاؤ، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر یہ کام انجام نہیں دیا تو جو 63 برس کی زندگی گزاری ہے نا آپ نے، جس میں آپ نے کمال حاصل کیا ہے، جس میں 40 سال وہ گزارے ہیں آپ نے کہ جہاں لوگوں کو امانت داری کا کلمہ پڑھوایا، لوگوں سے جہاں لوگوں سے اپنے کردار کا کلمہ پڑھوایا ہے، جہاں لوگوں سے اخلاق کا کلمہ پڑھوایا ہے، اور اخلاق و کردار اس منزل پر پہنچا دیا تھا کہ جب اعلان کرنے کا وقت آیا توحید کا، جب اللہ کی توحید کا کلمہ پڑھوانے کا وقت آیا تو آپ ایک مقام پہ لے جا کے کھڑے ہو گئے لوگوں کو، اور لوگوں سے کہا کہ مجھ پہ کتنا اعتبار کرتے ہو تم، مجھے کتنا سمجھتے ہو، تم نے میری امانت داری کو دیکھا، تم نے میری صداقت کو دیکھا، تم نے میرے کردار کو دیکھا، تم نے میرے اخلاق کو دیکھا، ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد تم مجھے کیسا سمجھتے ہو؟ میں جو کہوں گا تم اسے مانو گے؟ سب نے کہا کہ ضرور مانیں گے، ہم نے کبھی آپ سے جھوٹ نہیں دیکھا، ہم نے کبھی آپ کو غیر امانت دار بھی نہیں دیکھا، ہم نے کبھی آپ سے کوئی غلط کام دیکھا ہی نہیں ہے۔ کہ میں اگر یہ کہوں اس پہاڑی کے پیچھے لشکر ہے جو تمہارے پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، کہا ہم مان لیں گے، ہم مان لیں گے۔ اور اگر لشکر نہیں ہوا، اگر پہاڑی کے پیچھے لشکر نہیں ہوا تب کیا ہوگا؟ تو تمام لوگ ایک زبان ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر لشکر نہیں بھی ہوا تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ لشکر تو ہے، ہماری نگاہوں میں پردے پڑے ہوئے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ آپ کو ہم نے ایسا پایا ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ لشکر نہیں ہے، آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، نہیں، ہم یہ کہیں گے کہ ہماری آنکھوں میں پردے پڑے ہوئے ہیں، لشکر تو موجود ہے۔ وہی رسول روم کے میدان میں کہ آج جو اعلان ہونے والا ہے، جب آیت کے تیور دیکھے تو آج جو اعلان ہونے والا ہے وہ اعلان عام نہیں ہے، لیکن ہم اس کو عام کرنا چاہتے ہیں۔ اعلان خاص ہے، عام کرنا چاہتے ہیں، سارے لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں۔ اونٹوں کے کجاوے اتر گئے، ممبر بنوا لیا گیا، راستے کے جتنے بھی میدان کے کانٹے تھے سب کو صاف کر دیا گیا، جھاڑیوں کا، جنگل کا میدان تھا، وہ وہاں پتھر تھے، وہاں کنکر تھے، سارے میدان کو صاف کیا گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے 1.25 لاکھ کا مجمع جہاں بیٹھے، دیکھیں ممبر نہیں تھا، ممبر بنوایا اونٹوں کے کجاووں کا، پہلی بار نیا کام کیا پیغمبر نے۔ ایسی جگہ پہ روکا جہاں چٹیل میدان تھا، جہاں پر کنکر تھے، جہاں پر کانٹے تھے، جہاں پر خار تھے، جہاں پر پتھر تھے، ایسی جگہ پہ روکا، سب کو صاف کروایا۔ پہلے اس کو صاف کرو۔ آئے کہاں سے ہیں؟ حج سے واپس آ رہے ہیں، سارے کے سارے بالدار ہیں یا گنجے؟ سارے گنجے ہیں، سب کے بال اترے ہوئے ہیں، اور دھوپ کا عالم، تپش، اوپر سے بھی گرمی اور زمین سے بھی گرمی، اور پھر جہاں چند لوگوں کا مجمع ہو جاتا ہے پھر وہاں لوگوں کی گرمی، اور 1.25 لاکھ لوگ جہاں ہوں وہاں کس قدر گرمی ہوگی۔ تو اب ظاہر ہے ایسا نہیں ہے کہ ایسے ماحول میں کہی جانے والی بات آسانی سے بھلا دی جائے، آسانی سے بھلائی نہیں جا سکتی۔ کیوں؟ تیور ہیں آیت کے، تیور ہیں آیت کے کہ اگر یہ نہیں پہنچایا تو کوئی پیغام نہیں پہنچایا، تم نے کوئی کام کیا ہی نہیں ہے رسالت کا، لہذا اس کو ضرور پہنچاؤ۔ یہ اتنا اہم پیغام تھا، اور ابھی تک ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رسول نے لباس حج بھی اتارا نہیں تھا،
لباس حج بھی ابھی اتارا نہیں تھا ایسا لگتا ہے. اس کی وجہ جس وقت پیغمبر اسلام منبر پر تشریف لے گئے, خطبہ ارشاد فرما دیا, سب سے اقرار لے لیا, مجھے زیادہ تفصیل میں نہیں جانا, سب سے اقرار لے لیا, اب علی کو بلند کیا, اب علی کو بلند کیا. احرام کیسا ہوتا ہے؟ کوئی دو ہی تو کپڑے ہوتے ہیں, لباس حج دو ہی کپڑوں میں ہوتا ہے, ایک باندھ لیا جاتا ہے لنگی کی طرح, ایک کو جو ہے ڈال لیا جاتا ہے, آگے پیچھے کر کے ڈال لیا جاتا ہے. روایت یہ کہتی ہے جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا نا, جب پیغمبر نے اٹھایا من کنت مولا کہا, من کنت مولا فہذا علی مولا, تو سب نے دیکھا کہ سفیدی بغل نمودار ہو رہی تھی, سفیدی بغل نمودار ہو رہی تھی. سب نے دیکھا, ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خالق کائنات اپنے حج کو بھی مکمل نہیں کرانا چاہتا جب تک علی کی ولایت کا اعلان نہ ہو جائے. سلام بھیج دے محمد و آل محمد پر. عالم نے ایسے موقع پر اعلان کرایا اپنے نبی سے, اور اس نبی کو بھیجا ہے شاہد کے طور پر, گواہ کے طور پر. کما ارسلنا الی فرعون رسولا, جیسا کہ ہم فرعون کی طرف رسول موسیٰ کی شکل میں بھیج چکے ہیں, اس رسول کو ہم نے بھیجا. رسول کی خلقت کب ہوئی ہے؟ سب سے پہلے یا بعد میں؟ سب سے پہلے خلقت ہوئی. کائنات میں سب سے پہلی تخلیق نور محمد ہے. صلوات پڑھیں محمد اور اس کے فوراً بعد علی کا نور. وہاں پر فاصلہ نہیں کہ 2 4 10 5 برس لگ گئے ہوں, نہیں, جیسے ہی پیغمبر کی خلقت ہوئی ویسے ہی اسی نور سے علی مرتضیٰ کی تخلیق. پروردگار عالم نے نور خاص سے خلق کیا, لیکن بھیجا کب؟ بھیجا ہے اللہ نے سب سے آخر میں. کیا وجہ ہے کہ پروردگار عالم اس نبی کو سب سے آخر میں بھیج رہا ہے, اس رسول کو سب سے آخر میں بھیج رہا ہے, جبکہ پیدا سب سے پہلے کیا ہے. سب سے پہلے ابو البشر آدم تشریف لائے, آدم کو بھیجا. آدم نے ایک مدت گزاری, زندگی گزاری, تبلیغ کی. نوح کو بھیجا, نوح نے تبلیغ کی, تقریباً 950 برس تبلیغ کی. نوح نے تقریباً 2000-2500 برس کی عمر پائی. جناب نوح نے تبلیغ کی, لوگوں کو بتایا, لوگوں کو سمجھایا. موسیٰ آئے, ابراہیم آئے, اسماعیل آئے, موسیٰ آئے, عیسیٰ آئے, اور 1,23,999 انبیاء آئے. یہ سب کے سب وہ تھے جن کو خالق کائنات نے آدم کے ذریعے سے بھیجا. ان کا ذریعہ بنے آدم, اور آدم کو بنایا اللہ نے مٹی سے, طین سے بنایا. اللہ نے مٹی سے بنایا آدم کو, اور پیغمبر کو بنایا نور سے. پیغمبر کو بنایا اللہ نے اپنے نور سے, نور خاص سے پیدا کیا. آدم کو بنایا اللہ نے مٹی سے. کتنی, اب سے آدم تک کتنا زمانہ ہے مجھے نہیں معلوم, میری گنتی میں نہیں آ سکتا. اگرچہ لوگ بتاتے ہیں, سائنسدان جتنے ہیں وہ بتاتے ہیں اتنے 1000 برس ہو گئے دنیا کو, لیکن یہ اتنے 1000 برس وہ ہے جہاں تک ان کی پہنچ ہوئی ہے. اتنے 1000 برس یہ وہ ہے جہاں تک یہ پہنچ سکے ہیں. جناب موسیٰ گزر رہے تھے وادی سے, موسیٰ کو ٹھوکر لگی, ہاتھ سے انگوٹھی کا نگینہ گرا. موسیٰ نے جھک کے اٹھانا چاہا, دیکھا 70,000 نگینے پہلے سے موجود ہیں. موسیٰ سے کہا, پروردگار نے موسیٰ آگے بڑھ جاؤ, تم سے پہلے 70,000 موسیٰ آ چکے ہیں. اگر موسیٰ آ چکے ہیں تو آدم اس سے پہلے ضرور آ چکے ہیں. تو ہماری پہنچ اور سائنس جہاں تک اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے پہنچ سکتی ہے وہاں تک کی بات کرتی ہے, لیکن خالق کائنات نے دنیا کو کب پیدا کیا ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے.
یہ صرف اس کے علم کی بات ہے. پروردگار عالم جانتا ہے کہ دنیا کو کب خلق کیا تھا، لیکن جب بھی دنیا کو خلق کیا تھا اس سے سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نور کو خلق کر چکا ہے. تو پروردگار عالم ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بتا دے کہ تو نے سب سے پہلے خلق کر کے تو نے سب سے آخر میں کیوں بھیجا ہے ان کو؟ عجب نہیں آواز آئے تو نے آیت کو صحیح سے نہیں پڑھا. اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا. ہم نے رسول کو شاہد اور گواہ بنا کے بھیجا ہے. ہم نے رسول کو شاہد اور گواہ بنا کے بھیجا ہے. شاہد کسے کہتے ہیں؟ گواہ کسے کہتے ہیں؟ جس نے واقعے کو، حادثے کو مشاہدہ کیا ہو، دیکھا ہو، سنا ہو. سننے سے شاہد بنے گا آدمی؟ شاہد کب بنے گا؟ جب اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، تب وہ گواہی دے سکتا. اگرچہ آج کل عدالت میں نہیں بھی دیکھتا ہے آدمی، تب بھی کچھ لے دے کے گواہ آ جاتے ہیں، جھوٹے گواہ. لیکن وہ جھوٹا گواہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کا دل خود اسے ٹہو کے دیتا ہے کیا کر رہا ہے. تیرا ضمیر خود اسے کہے گا کہ تو کر کیا رہا ہے، جھوٹ کیوں بول رہا ہے. جھوٹ کی گواہی زیادہ دیر تک چلتی نہیں ہے. گواہی وہی ہوگی جو سچی ہوگی، جو دیکھی ہوگی. ایک طرف ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے تمام انبیاء کو، تمام امتوں کو اس کے نبی کے ساتھ بلانے کا ارادہ کر لیا ہے کہ ہم تمام انبیاء کو ان کی امتوں کے ساتھ بلائیں گے، گواہ کے طور پہ بلائیں گے. تو جب آدم تھے تو نوح نہیں تھے، جب آدم تھے تو نوح نہیں تھے، تو نوح آدم کی امت کی گواہی نہیں دے سکتے. جب نوح تھے تو ابراہیم نہیں تھے، تو ابراہیم نوح کی امت کی گواہی نہیں دے سکتے. جب ابراہیم تھے تو موسیٰ نہیں تھے، تو موسیٰ ابراہیم کی امت کی گواہی نہیں دے سکتے. تو جب موسیٰ تھے تو عیسیٰ نہیں تھے، تو عیسیٰ موسیٰ کی امت کی گواہی نہیں دے سکتے. اور عیسیٰ میں اور پیغمبر اسلام میں تقریباً 400 برس کا فاصلہ ہے. کم و بیش 400 برس کا فاصلہ ہے. اس 400 برس کے فاصلے میں پیغمبر بعد میں تشریف لائے. عیسیٰ کے تقریباً 400 برس کے بعد جناب پیغمبر اسلام تشریف لائے ہیں. تو جناب پیغمبر اسلام کیا امت عیسیٰ کی گواہی دے سکتے ہیں؟ میں توجہ چاہتا ہوں، کیا گواہی دے سکتے ہیں؟ ہاں یا نہ؟ دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں. لیکن آیت یہ کہہ رہی ہے کہ گواہی دی. آیت کہتی ہے کہ گواہی دی. آیت میں ہے کہ ہم نے رسول کو شاہد بنا کے بھیجا ہے. اب آپ فرق محسوس کریں. اللہ نے آدم کو، نوح کو، ابراہیم کو، اسماعیل کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو، تمام انبیاء کو بنایا ہے مٹی سے، بنایا ہے، بھیجا ہے پیغمبر سے پہلے، اور پیغمبر کو خلق کیا ہے سب سے پہلے. تو جو سب سے پہلے ہے وہ آیا سب سے بعد میں، تو یہ گواہی کیسے دے گا؟ یہ گواہی کس انداز سے دے گا؟ کہ نادان تو نہیں جانتا، ارے تو نے ان کو بھی ویسا ہی سمجھ لیا جیسے دوسرے انبیاء ہیں. ان کو مٹی سے بنایا ہے، ان کو نور سے بنایا خالق کائنات نے. تو یہ سارے انبیاء کو دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے، اس لیے کہ رسول کو اور دوسری امتوں کے نبیوں کو ایک فرق رکھا پروردگار عالم نے. وہ اپنی امتوں کے اوپر گواہ بنا کے بھیجے جائیں گے، وہ اپنی امتوں کے اوپر گواہ بنا کر بلائے جائیں گے. سارے نبی اپنی امتوں کی گواہی دیتے ہوئے آئیں گے، لیکن ہمارا نبی وہ ہوگا جو ان کی امتوں کے ساتھ ساتھ ان انبیاء کے اوپر بھی گواہ بنا کے بھیجا جائے گا. صلوات بھیج دے محمد والے محمد. تو اب سمجھ میں آیا کہ اللہ نے پہلے پیدا کر کے سب سے آخر میں بھیجا کیوں ہے، شاہد کیسے بنا دیا گیا کہ جب تک یہ سب کو دیکھ نہ لے اس وقت تک گواہی کیسے دیں گے؟ اگر پہلے ہی بھیج دیا جاتا تو کسے دیکھتے؟ اب دیکھنا ہے پیغمبر کو، اس لیے تمام لوگوں کے اوپر نہیں، تمام انبیاء کے اوپر بھی گواہ بنا کر بلایا جائے گا. ایک اور درود بھیج دے محمد والے محمد پر. یا ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے. ایک شخص آتا ہے اپنے دوست کے پاس، وہ آگے کہتا ہے کہ
کہ بھئی ہم نے سنا ہے کہ علی ہر بات کا جواب دیتے ہیں، ہر بات کا جواب دیتے ہیں، ہر سوال کا جواب دیتے ہیں. کہاں جواب تو دیتے ہیں. کہا ایسا سوال ہے کہ جو جواب نہیں دے پائیں گے. ایسا سوال کہتے ہیں کہ وہ سوال یہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام کو اللہ نے حکم دیا کہ ان سارے انبیاء سے سوال کرو کہ ان کو نبوتیں کیسے ملی، سارے انبیاء سے سوال کرو. یہ سوال جا کے پوچھنا ہے، علی سے سوال کیا جائے. تو جب بھی آتا ہے نا سوال لے کے ایسی باتیں کرتا ہے جو جواب نہیں دے پائیں گے. علی علی ہیں، تو چاہے جو بھی ہو وہ علی ہیں. وہ جو سوال کرے گا اس کا جواب دے. تو نہیں آج تو جواب نہیں دے پائیں گے، آج تو پھنسنا ہے. آتا ہے آگے سوال کرتا. اچھا چاہنے والا نہیں ہے ایک بھی، دونوں منافق ہیں. آتا ہے سوال کرتا ہے، یہ بتائیے کیا اللہ نے حکم دیا اپنے نبی کو ان سے سوال کیجئے سارے انبیاء سے؟ تو سارے انبیاء تھے کہاں؟ ایک وقت میں تو تھے نہیں سارے انبیاء. تو کیسے سوال کر لیا؟ سوال نہیں کیا تو اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوئی. سوال کیا تو کم کیا. کیسے کیا سوال؟ مولا فرماتے ہیں تو بہت آسان سوال ہے. نے کوہنی مار کے کہا دیکھا میں کہہ نہیں رہا تھا، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ جو بھی سوال لے کے آئے گا یہ جواب ایسے ہی دے دیں گے. دیکھا نہیں؟ انہوں نے کہہ دیا تو بہت آسان سوال ہے. کہتے بہت آسان سوال ہے. تو سمجھ رہا ہے یہ زمین کا سوال ہے. یہ زمین کا ہے نہیں، یہ آسمان کا سوال ہے. یہ سوال معراج کا ہے. جب پیغمبر معراج کی منزلوں کو طے کر رہے تھے اس وقت یہ سوال پیش آیا تھا. اللہ نے کہا تھا رک کے. جب سارے انبیاء دو رویا صفحے بنا کے کھڑے ہوئے تھے تو جناب پیغمبر اسلام کو یہ حکم ہوا کہ ان کو رک کر ان سے سوال کرو کہ کس طرح سے ان کو نبوتیں ملی. شیخ الانبیاء حضرت ابراہیم بھی موجود ہیں، جناب عیسیٰ بھی وہاں موجود ہیں، جناب ادریس بھی موجود ہیں. جو انبیاء پہلے جا چکے ہیں وہ سارے انبیاء موجود ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ رک کے ان سے سوال کرو کہ ان کو نبوتیں کیسے ملی. تو سوال کیا بتائیے آپ کو نبوتیں کس بنیاد پر ملی؟ تو آواز آئی کہ جب اللہ کی توحید کا کلمہ پڑھ لیا نبوت ملی کہ نہیں؟ آپ کی رسالت کی گواہی دے دی نبوت ملی کہ نہیں؟ کہ پھر نبوت کیسے ملی؟ کہ ہم نے جب تک آپ کے بھائی علی مرتضیٰ کی ولایت کا کلمہ نہیں پڑھ لیا ہمیں نبوتیں میسر نہ ہوئی. تو جب نبیوں کو نبوتیں علی کی ولایت کے بغیر میسر نہ ہو سکے تو عام مسلمان کو جنت کیسے نصیب ہو جائے گی؟ صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد. یہ عام مسلمان چاہتا ہے کہ وہ علی کی ولایت کے بغیر جنت حاصل کر لے جو میسر ہونے والی نہیں ہے. اچھا تمام انبیاء کو ان کی امتوں کے ساتھ بلایا جائے گا گواہ کے طور پر، اور پیغمبر کو تمام نبیوں پہ گواہ بنا کے بلایا جائے گا. تو اب پیغمبر کے اوپر بھی تو کوئی گواہ ہونا چاہیے جو ان کی نبوت کی گواہی دے، جو ان کی رسالت کی گواہی دے. کوئی تو گواہ ہونا چاہیے ایسا. اور اب پیغمبر کو آنا نہیں ہے، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول ان کے بعد نہیں ہے، آخری رسول ہیں. ان کی گواہی کون دے؟ ان کی گواہی یہ تو سب کی گواہی دیں گے لیکن ان کی گواہی کون دے گا؟ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. مولا مسجد کوفہ میں منبر کوفہ سے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور اس درمیان ایک شخص درمیان سے کھڑا ہوا اور کھڑا ہونے کے بعد اس نے پوچھا یا علی یہ بتائیے کہ آپ کو آپ کی شان میں نازل ہونے والی آیتوں میں سب سے زیادہ کون سی آیت پسند ہے؟ مولا کائنات نے سورہ رعد کی اس آخری آیت کی تلاوت فرمائی. قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. اللہ کافی ہے کہہ دو میرے نبی، اللہ کافی ہے میرے حبیب کہہ دو ان سے، اللہ کافی ہے تمہاری رسالت کی گواہی دینے کے لیے، اور وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. اللہ کافی ہے اور وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. تو سارے نبیوں کو ان کی امتوں کے اوپر گواہ بنا کر بلایا جائے گا، اور نبی کو ہمارے رسول کو تمام انبیاء
گا تو اب نبی کی نبوت رسالت کے اوپر کون گواہ ہوگا؟ تو آیت نے پڑھ کے سہارا دیا کہ کہہ دو ان سے کہ تمہاری رسالت کی گواہی دینے کے لیے میں اللہ کافی ہوں اور وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اللہ کافی ہوں اور وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ تو اللہ کو کبھی آتے ہوئے دیکھا گواہی دینے کے لیے؟ کسی عدالت میں، کسی کورٹ میں کبھی کسی نے دیکھا ہو؟ اللہ کو دیکھا ہے کبھی کسی نے؟ بھئی ہم نے تو نہیں دیکھا، وہ اور ہوں گے جن کا اللہ جہنم کو بھرنے کے لیے گدھے پہ بیٹھ کے آئے گا۔ ہمارا اللہ نہیں ہو سکتا ایسا، ہمارا اللہ ایسا نہیں ہے، ہم نے ایسے اللہ کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جس اللہ کو علی ابن ابی طالب مانتے ہیں، ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جو دکھائی دے نہیں سکتا، ہم اس اللہ کو مانتے ہیں کہ جو کبھی محدودیت میں آ نہیں سکتا، ہم اس خدا کو مانتے ہیں۔ تو پروردگار عالم کبھی گواہی کے لیے آیا نہیں، تو پھر یہ کیا کیسے رہا ہے پروردگار عالم کہ کہہ دو کہ اللہ کافی ہے گواہی کے لیے، اور وہ کافی ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ مولا سے خطبے کے درمیان ایک شخص اٹھ کے کہتا ہے کہ یہ بتائیے کہ آپ کو سب سے زیادہ پسند کون سی آیت ہے؟ تو مولا نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی کہ مجھے سب سے زیادہ اگر کوئی آیت پسند ہے تمام آیتوں میں تو وہ یہ آیت ہے۔ تو سوال تو تمام ہو گیا نا، لیکن اس نے دوسرا سوال کر دیا، کہا پھر یہ بتائیے کہ یہ آیت کیوں پسند ہے آپ کو؟ سوال تمام ہو گیا تو بات تمام ہو گئی تھی، کہ نہیں اب جستجو تو اور بڑھ گئی نا، تو پھر یہ آیت کیوں پسند ہے آپ کو؟ کہ نادان تو نے جانا نہیں، تو نے سمجھا نہیں ہے، تو نے دیکھا نہیں، آیت کو اگر پڑھا ہوتا تو نے تو تجھے پتا چلتا۔ ارے مجھے یہ آیت اس لیے پسند ہے کہ پروردگار عالم گواہی دینے کے لیے آ نہیں سکتا، اللہ گواہی دینے کے لیے آ نہیں سکتا، اور گواہی کے لیے اس نے کہا ہے تو کم سے کم ایسا تو ہو جو اللہ کی طرف سے بھی گواہی دے سکے اور نبوت کے اوپر رسالت کے اوپر گواہ بن بھی سکے۔ تو نادان تو نہیں جانتا، مجھے یہ آیت اس لیے پسند ہے، پروردگار نے فرمایا قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، میرے حبیب میرے رسول تمہاری رسالت کے لیے میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی ہے، اور وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ مجھے یہ آیت اس لیے پسند ہے کہ جہاں اللہ نے اپنے نام کو رکھا ہے گواہی کے لیے، وہی مجھ علی ابن ابی طالب کی گواہی کو رکھا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ اور کم سے کم یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ میرا علی وہ ہے جس کی منزلت اتنی ہے کہ خالق کائنات اپنے نام کے بعد علی کے نام کو پیش کرتا ہے۔ اس منزل پر ہے علی ابن ابی طالب۔ اللہ نے ان کی گواہی کے لیے، پیغمبر کی رسالت کی گواہی کے لیے اس شخصیت کو رکھا ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ تھوڑے بہت کی بات نہیں ہے، پوری کتاب کا علم ہے، پوری کتاب کا علم، جو کچھ کتاب کے اندر ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کو بھی ذکر کہا، اللہ نے اپنے نبی کو بھی ذکر کہا، ہم نے پیغمبر کو ذکر بنا کے نازل کیا ہے، ہم نے نبی کو انا ارسلنا، ہم نے رسول کو بھیجا ذکر بنا کر، قرآن کو بھی ذکر کہا اور نبی کو بھی ذکر کہا۔ تو جو کچھ قرآن میں ہے وہی نبی کے اندر بھی ہے، وہی رسول کے اندر بھی ہے۔ جتنا علم قرآن میں ہے اتنا علم رسول کے اندر ہے۔ جو کچھ قرآن میں ہے، اور قرآن میں کیا ہے؟ جتنا بھی خشک و تر ہے اس کائنات کا، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے کہ جو اس قرآن مجید کے اندر موجود نہ ہو۔ جو کچھ ہے وہ قرآن مجید کے اندر ہے۔ تو اب جتنا قرآن میں موجود ہے اتنا ہی پیغمبر میں موجود ہے۔ یہ بھی ذکر ہے، وہ بھی ذکر ہے۔ پروردگار عالم نے دونوں کے اندر اس کو رکھا ہے۔ تو اب ایسا ہونا چاہیے، اب ایسا ہونا چاہیے رسول کے بعد جو آپ کا جانشین بن سکے، جو آپ کا ولی بن سکے، جو آپ کا خلیفہ بن سکے، جو آپ کا بھائی بن سکے۔ ایسا تو ہو کہ جس کے پاس اتنا علم ہو جو کتاب میں بھی ہو اور آپ کے اندر بھی ہو۔ تو پیغمبر
اللہ نے وہ سارا علم ایک علی کو عطا کر کے بھیجا ہے. اسی لیے اللہ نے جب نبوت کے بعد رسالت کے بعد اپنے دین کو آگے بڑھانے کی بات کہی تو امامت کے ذریعے سے اس پیغام کو آگے بڑھایا. اور اللہ نے اپنے پیغام کو امامت کے ذریعے سے ساری کائنات میں پہنچایا، اس لیے کہ نبوت کا سلسلہ تمام ہوا، اب امامت کا سلسلہ شروع ہوا. پہنچانے کا کام جتنا تھا وہ نبی کر چکے، رسول کر چکے. رسول کا کام پہنچانے کا تھا دین کو، لیکن اس دین کو خالی پہنچانا ہی نہ تھا بلکہ اس دین کو بچانے کی ذمہ داری بھی تھی. بچانے والا بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جس کے پاس تمام علم موجود ہو، تمام ذمہ داریوں کا احساس ہو، تمام وہ کام انجام دے سکے جو پیغمبر انجام دیتے تھے. اور ان سارے امور کو انجام دینے کے لیے اللہ نے معین فرمایا سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام. اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد. امامت کا ایک سلسلہ مولا کائنات سے جو شروع ہوا وہ آج تک باقی ہے. امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے اپنے خانوادے کو لے کر آتے ہیں. ابھی جو مصائب سنے آپ نے وہ کڑیل جوان علی اکبر کے مصائب تھے. میرا دل چاہتا ہے میں بھی اسی سے متصل کرتے ہوئے چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. امام حسین اپنے ساتھ اپنے اعزاء و اقارب کو لے کر آئے، لیکن آپ نے اپنی ایک بیٹی کو مدینے میں چھوڑ دیا. اور مدینے میں چھوڑنے کے بعد حسین کربلا کی طرف چل دیے. تاریخ میں 3 ایسی بہنیں ہیں جن کو اپنے بھائیوں سے بے انتہا محبت ہے. ایک زینب کبریٰ، ان کو اپنے بھائی سے بے انتہا محبت تھی. جب قافلہ مدینے سے چلنے لگا عبداللہ کے پاس جناب زینب پہنچی. عبداللہ میرا بھائی مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے. شہزادی میں عالم بیماری میں ہوں، عالم مرض میں ہوں، میں آپ کو روکوں گا نہیں، لیکن مجھے اس وقت آپ کی ضرورت ہے. لیکن عبداللہ اگر تم نے مجھے اجازت نہیں بھی دی تو یاد رکھنا زینب بھائی کے بغیر مر جائے گی، جی نہ پائے گی. میں اگر کربلا اپنے بھائی کے ساتھ نہیں گئی تو زینب مر جائے گی. محبت کرتی تھی جناب زینب. جب شادی ہو کے آئی تھی نا، عرب کا دستور تھا شادی کے تیسرے دن لڑکی کے یہاں لڑکی کی ماں جاتی تھی حال دریافت کرنے کے لیے. زینب کی ماں تو نہیں تھی، شہزادی تو اس دنیا میں نہ تھی. مولا کائنات نے جناب فضہ کو بلایا. بلانے کے بعد کہا فضہ زینب کی ماں نہیں ہے لیکن انہوں نے ماں کا کردار ادا کیا ہے، جاؤ اور جا کے زینب کی خبر لے کے آؤ. جناب فضہ گئی، شہزادی کے پاس پہنچی. جناب زینب نے گلے میں باہیں ڈال دی اور بے انتہا گریہ کیا. زینب روتی جاتی تھی. فضہ معلوم کرتی تھی زینب روتی کیوں ہو، کیا بات ہے، کیا عبداللہ نے کچھ کہہ دیا ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مشکل ہے؟ کہا نہیں اما فضہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، عبداللہ نے کچھ نہیں کہا. پھر بات کیا ہے کہ میں نے حسین کو 3 دن سے نہیں دیکھا. آج 3 دن ہو گئے
میں نے حسین کو نہیں دیکھا جس زینب کا یہ عالم ہو کہ وہ بھائی کے بنا زندہ نہ رہ سکتی ہو۔ حسین کربلا میں اپنے ساتھ لے کے آئے، جو مصیبتیں گزری، جن آلام کو برداشت کیا۔ ایک بہن امام رضا کی بہن ہے، معصومہ قم، یہ بھی اپنے بھائی کی محبت میں مدینے سے چلی۔ جب ایک مدت گزر گئی، ایک عرصہ گزر گیا، ابھی چند دن گزرے ہیں نا امام رضا کی شہادت کو، بھائی کی محبت میں اپنے بھائیوں سے کہتی ہیں، 18 بھائی تھے ان کے بھی، زینب کے بھی 18 بھائی تھے، معصومہ قم کے بھی 18 بھائی تھے۔ اپنے بھائیوں کو لے کے چلی زینب معصومہ قم اور اپنی بہنوں کے ساتھ چلی۔ یہ قافلہ چلا، ساوا ایک مقام ہے قم سے پہلے، اس جگہ پہنچ کر ظالموں سے، دشمنوں سے لڑائی ہوئی، آپ کے تمام بھائی وہاں کام آ گئے۔ شہزادی جناب معصومہ قم بدقت تمام، وہیں زہر دے دیا گیا تھا معصومہ کو، بدقت تمام چلتی ہیں وہاں سے۔ قم سے ایک شخص گیا تھا لینے کے لیے، کہتا ہے کہ جب میں چل رہا تھا تو راستے میں جہاں جہاں قدم پڑتے تھے وہ زمین سرخ ہو جاتی تھی۔ میں نے پوچھا کہ یہ زمین سرخ کیوں ہو رہی ہے؟ کہ بی بی پیدل اتنی دور چلی ہے کہ زخم ہو گئے ہیں بی بی کے پیروں میں، خون رس رہا ہے، اس لیے یہ زمین سرخ ہو جاتی ہے۔ قم سے باہر قافلے کو روکا، روکنے کے بعد جا کے کہا کہ یہ سیاہ پرچم اتار دو۔ جب امام رضا کی شہادت ہوئی نا تو سیاہ پرچم لگا دیے گئے، قم کا سارا شہر سیاہ لباس میں جا کے کہتا ہے کہ اس پرچم کو اتار دو۔ پرچم کو اتارا گیا، کیا کہا کیوں؟ کہا امام رضا کی بہن معصومہ قم آ رہی ہے، معصومہ فاطمہ معصومہ تشریف لا رہی، کہیں ایسا نہ ہو بھائی کی شہادت کی خبر مل جائے۔ معصومہ پہنچی اور پہنچنے کے بعد لوگوں نے استقبال کیا۔ شہزادی کے حرم کے نزدیک ایک جگہ ہے بیت النور، جہاں شہزادی کو رکھا گیا تھا۔ ایک روز شہزادی نے ایک آواز سنی، محلے سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی تھی، ہائے میرا قریب امام، ہائے میرا مظلوم امام رضا۔ بی بی نے بھائی کا نام سنا اور سننے کے بعد خادمہ کو بھیجا، جا کے بلا کے لے کے آؤ، یہ میرے کون سی رضا کو رو رہی ہے، یہ کس رضا کی بات کر رہی ہے۔ آئی بی بی اور آنے کے بعد کہا کہ تو کس امام رضا کی بات کر رہی ہے؟ کہا بی بی کیسی شیعہ ہیں آپ کو پتا نہیں ہے؟ ارے میرا 8واں امام امام رضا ہے۔ پر ایک مرتبہ بی بی نے سنا، غش کھا کے گر پڑی، ہاں میرا بھائی عالم غربت میں مارا گیا، بھیا میں آپ کی زیارت کے لیے آئی تھی، اے بھیا میں تو آپ کی ملاقات کے لیے آئی تھی، بھیا میں انتظار بھی نہیں کیا، اے بھیا مجھے تنہا چھوڑ کے چلے گئے۔ معصومہ قم گریا کرتی رہی۔ اور ایک تیسری بہن ہے جس کا نام ہے سمرہ، جس کا حسین مدینے میں چھوڑ کے چلے آئے تھے۔ عصر عاشور جب سب شہید ہو گئے، علی اکبر بھی شہید ہو گئے، علی اکبر کا لاش خیمے میں حسین لے کر آئے، لیکن ادھر امام حسین خیمے کے باہر لاتے ہیں اور لانے کے بعد کہتے ہیں زینب ذرا ام لیلہ کو تو بلاؤ۔ ارے ام لیلہ آ کے اپنے بیٹے کو دیکھ لے۔ ایک مرتبہ ساری بیویاں تو آ گئی، ام لیلہ نہیں آئی۔ بازادار جناب زینب ام لیلہ کے خیمے میں پہنچی، بھاگی چلیے آپ کے بیٹے کی بارات آ گئی ہے، جا کے علی اکبر کو دیکھ لیجئے۔ کہا زینب تم نے اچھا ہی کیا جو آ گئی۔ ارے کبھی ام لیلہ خیمے میں اس طرف سرماتی تھی، کبھی دوسری طرف سرماتی تھی۔ کہا زینب تم نے بہت اچھا کیا۔ ارے میں نے علی اکبر کی آواز سنی، میری آنکھوں کی بیداری چلی گئی، مجھے راستہ نظر نہیں آتا۔ روزاداروں امام حسین لاش علی اکبر میں کھڑے تھے کہ اتنے میں دیکھا کوئی آ کے پوچھتا ہے، ارے وہ کون ہے یہاں پر جس کا نام حسین ہے؟ کسی نے اشارے سے بتایا وہ جو بوڑھا بیٹھا ہے اسی کو حسین کہتے ہیں۔ یہ قاصد سمرہ تھا جو سمرہ کا خط لے کے آیا تھا، نزدیک پہنچا، جا کے کہا السلام علیکم
شیخ اے بزرگوار تجھ پہ میرا سلام ہو. حسین نے مڑ کے دیکھا اس عالم غربت میں مجھے سلام کرنے والا کون ہے؟ امام حسین کو سلام کیا. اس نے خط کو نکالا کہ آپ کی ایک بیٹی مدینے میں ہے جس کا نام سغرا ہے. کہا ہے تو صحیح کہ اس نے یہ خط دیا ہے لیکن میں دیکھ لے رہا ہوں. اس نے جو نشانی بتائی تھی وہ کہتی تھی میرا بابا تو جب دیکھے گا تو ایک طرف تجھے میرا چچا نظر آئے گا, ایک طرف میرا بھائی علی اکبر نظر آئے گا. میں یہاں دیکھتا ہوں یہاں تو کوئی نظر نہیں آتا. ارے عباس کیا ہوئے کہ شہید ہو گئے, علی اکبر کیا ہوئے کہ یہی تو اکبر کا لاشا ہے جو تو دیکھ رہا ہے. ارے مولا نے خط لے کے لاش اکبر میں رکھا اور کچھ دیر کے بعد اٹھا کے دے دیا. مولا اس کا جواب تو دیجئے. ارے پلٹ کے امام نے کہا یہ جو خون اس کے اوپر لگا ہے یہی تیرے خط کا جواب ہے. ارے سغرا سے کہنا جب میں پہنچا تھا تیرا بھیا مارا گیا اور کچھ دیر نہ گزرے گی یہ ظالم میرے خون کے پیاسے ہے, میری شہادت ہو جائے گی. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. سب مل کے دست دعا بلند کریں. یا سریع النداء اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى. ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآله الطاهرين. ایک بار پھر سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سلطان مرزا ابن آغا مرزا کی روح کو خصوصاً اور جو مومنین اور جو خادمین اور جو ممبران انجمن کے اور شاہ مردان کی کمیٹی کے اس سے پہلے بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے خصوصاً عموماً تمام مومن مومنات کو اس میں شامل کریں. داستان ہے ہمیں شبیر سنائے کیسے. داستان ہے ہمیں شبیر سنائے کیسے. داستان ہمیں شبیر سنائے کیسے. داستان ہمیں شبیر سنائے کیسے. فکر کو جام الفاظ پلائے کیسے. داستان ہمیں شبیر سنائے کیسے. داستان ہمیں شبیر سنائے کیسے. ماں کے نالوں سے نہ ہو جائے
سرور کا دیکھ ہونا کہیں چاک جگر سرور کا دیکھ ہونا کہیں چاک جگر سرور کا زخم دل یقین پر جلال چھپائے کیسے داستان شبیر سنائے کیسے داستان شبیر سنائے کیسے شب عاشور اسی فکر میں گزری ہر کی 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 اپنی بگڑی ہوئی قسمت کو بنائے کیسے داستان شبیر سنائے کیسے داستان شبیر سنائے کیسے اسی سوچ میں عاشور کو انصار حسین اسی سوچ میں عاشور کو انصار حسین موت بڑی کے گلے میں لگائے کیسے داستان شبیر سنائے کیسے داستان شبیر سنائے کیسے فکر کو جامے الفاظ پلائے کیسے داستان شبیر سنائے کیسے سر